والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، اور الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق یا خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ مرشدی متقی مفتی اعظم می زنم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ عاشقوں کی مجلس ہو اور انداز اتنا ٹھنڈا ہو یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم حضور اعلیٰ حضرت کا عرس منانے بیٹھے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی ذات کیا تھی؟ عشق کا مزاج ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت صرف حافظ نہیں تھے، اعلیٰ حضرت صرف حافظ نہیں تھے۔ اچھا پھر حافظ بھی بنے تو کیسے بنے؟ شان دیکھے اعلیٰ حضرت کی، دنیا انہیں حافظ قرآن کہتی تھی، حافظ نہیں تھے لیکن حافظ قرآن کہتی تھی۔ آج کسی عام انسان سے اگر وہ کوئی مرتبہ نہ رکھتا ہو اور کہا جائے تو کہے گا بھائی میں وہ مرتبہ نہیں رکھتا، انکار کر دے گا۔ کوئی کسی غیر حافظ کو حافظ کہے وہ انکار کر دے گا میں حافظ نہیں ہوں، غیر عالم کو عالم کہے تو انکار کر دے گا۔ حالانکہ اب بچے کچھ لوگ ہی ہیں جو ایسے ہیں کہ غیر عالم کو عالم کہا جائے وہ خوشی سے پھول اٹھتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں۔ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی شان سنیں، آپ سے لوگوں نے جب حافظ کہا تو آپ نے انکار نہیں کیا، بلکہ دل میں آیا کہ یہ مجھے حافظ قرآن کہتے ہیں، کیوں نہ حافظ قرآن ہی بن جاؤں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ہر صبح سے سحری سے لے کر کے مغرب تک پارا یاد کرتے، حفظ کرتے، اور شام کو تراویح میں سنا دیتے۔ 30 دن کے اندر حضور اعلیٰ حضرت حافظ قرآن ہو گئے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت صرف حافظ قرآن نہیں تھے، صرف عالم دین نہیں تھے، اور عالم بھی کس پائے کے؟ 52 سے 54 علوم کا اعتراف تو اعلیٰ حضرت نے خود کیا ہے، 54 علوم کا اعتراف تو اعلیٰ حضرت نے خود کیا ہے۔ اور جب تحقیق کی گئی تو ابھی موجودہ تحقیق کے مطابق تقریباً 150 سے 200 علوم کے ماہر تھے۔ اور پھر عالم نہیں صرف جانتے نہیں تھے، شان یہ تھی کہ جو علم رکھتے تھے اس میں مضبوط تھے، اتنے بڑے اتنا زیادہ علم رکھتے تھے کہ سب سے زیادہ غلبہ رکھتے تھے۔ جس علم کی بھی بات آئی اس زمانے کے اندر جو فتنے پیدا ہوئے اعلیٰ حضرت نے ان تمام کو مسمار کر دیا، ان تمام کی سرکوبی فرمائی۔ اگر وہ سائنس کا فتنہ تھا تو آپ نے سائنس سے بھی جواب دیا، اگر وہ میتھمیٹکس کا وہ فتنہ تھا تو آپ نے اس سے بھی جواب دیا، اگر وہ فقہ کا فتنہ تھا تو آپ نے اس سے بھی جواب دیا۔ پتہ چلا جن علوم کے اندر بھی سوال کیے گئے، جن علوم کے اندر بھی مسلمانوں کے درمیان میں فتنہ پھیلانے کی کوشش گئی، اعلیٰ حضرت نے سب کا جواب دیا۔ لیکن سب سے امتیازی حیثیت جو اعلیٰ حضرت کی تھی وہ تھا ان کا عشق، وہ تھا ان کی محبت رسول، وہ تھا ان کا عشق مصطفیٰ جو ان کو سب سے امتیازی مقام عطا کرتا ہے۔ تو پھر اس عظیم عاشق مصطفیٰ کی محفل ہو اور درود پاک کا انداز یہ ہو، مزہ نہیں آتا۔ حضرات گرامی قدر میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، ایک دن میں اگر کوئی بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے تو وہ اس دن تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھے۔ جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لے گا وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو آئیے اسی جنت عطا کرنے والے رسول کی شان میں محبت و عقیدت کے ساتھ دوبارہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور غیروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ اور فتوائے رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتوائے رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ اور تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جان عرفہ اے شہ احمد رضا تم ہو، قسیم جان عرفہ اے شہ احمد رضا تم ہو۔ یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی، یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی، ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو، ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو۔ حضرات گرامی قدر اعلیٰ حضرت کی ذات ایک عظیم ذات ہے، جس نے اس دور کے اندر جب مسلمانوں پر ایک فتنہ نہیں 4 جانب سے حملے ہو رہے تھے، اس زمانے کے اندر خارجی بھی تھے، رافضی بھی تھے، مرزائی قادیانی بھی تھے، اور وہابی اور دیوبندی بھی تھے، ہر ایک کا معاملہ الگ الگ تھا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے سب کے خلاف امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی، سب کے خلاف امت کے عقیدوں کی حفاظت فرمائی۔ اور کیوں نہ ہو، انسان کا جب کوئی نام رکھا جاتا ہے نا تو اس کا اثر اس کی ذات پر نظر آتا ہے، اسی لیے آقا کریم نے فرمایا کہ نام اچھے رکھا کرو، اچھے نام رکھا کرو۔ جب کسی کا کوئی نام رکھا جاتا ہے تو اس پر اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کا نام احمد رضا تھا۔ اچھا آپ شروع سے دیکھیں، جب کفر عروج کو پہنچ گیا، 4 جانب کفر پھیل گیا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے لگے، ہر طرف کفر کا بول بالا ہوا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب احمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ جنتی نام آقا کریم کا احمد تھا، تو جب کفر پھیلا تو رب ذوالجلال نے احمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ پھر لوگ قرآن کو مخلوق کہنے لگے، لوگ قرآن کو مخلوق کہنے لگے، تو اللہ رب العزت نے احمد بن حنبل کو بھیجا، احمد بن حنبل کو بھیجا۔ اور پھر جب اکبر بادشاہ نے دین الہی کی بنیاد ڈالی اور کہا سارے دین برابر ہیں، وہ کفر کو بھی اسلام کے پیرائے میں لانا چاہتا تھا، اس نے جو ڈھانچہ بنایا تھا اس ڈھانچے کے اندر ہر مذہب برابر ہو گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے احمد سرہندی کو بھیجا، احمد سرہندی کو بھیجا۔ اور جب قوم پر فتنہ وہابیت پھیل گیا، فتنہ سلفیت پھیل گیا، فتنہ خارجیت پھیل گیا، فتنہ رافضیت پھیل گیا، تو اللہ رب العزت نے احمد رضا خان فاضل بریلوی کو بھیجا۔ تو احمدوں سے کتنا کام لے رہا ہے اللہ رب العزت۔ تو جب کسی کا نام اچھا ہوتا ہے نا تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب احمد رضا کو یہ نام دلوایا ہوگا تو کچھ نہ کچھ ضرور حکمت ہوگی۔ جب کسی کا نام کوئی رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے، اس کے اثر ظاہر ہوتے ہیں، چاہے وہ عقلی اعتبار سے ہو، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کے اندر جب احمد رضا نام رکھا گیا تو تمام آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات ملنے لگی، علم کے اعتبار سے بھی، تقوی کے اعتبار سے بھی، طہارت کے اعتبار سے بھی، اور اپنی بات کو رکھنے کے انداز کے اعتبار سے بھی۔
اللہ رب العزت نے جب احمد رضا نام رکھوایا ہوگا تو ضرور صدقہ مصطفیٰ عطا کیا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا درگاہ صدقہ ملا ہوگا حضور اعلیٰ حضرت کو۔ یہی تو وجہ تھی کہ آپ جب مدینہ طیبہ گئے، مکہ المکرمہ گئے، اور لوگوں نے اعتراض کیا، وہاں کے علماء کو بھڑکایا کہ یہ جو احمد رضا آیا ہے یہ بدعتی ہے، اور سنی بدعتی ہوتے ہیں، وہ مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں ان سے کہی۔ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ سوال پیش کیا گیا تو آپ نے کتاب لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت کوئی کتاب نہیں تھی آپ کے پاس، کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی کتب خانہ نہیں تھا۔ مکہ المکرمہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، صحن کعبہ کے اندر بیٹھ کر آپ نے ایک کتاب لکھی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ بڑی مشہور کتاب ہے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو۔ کسی کو یاد ہے کتاب کا نام؟ نہیں یاد کتاب کا نام کسی کو بھی نہیں یاد؟ الدولۃ المکیہ۔ کتاب کا نام کیا رکھا؟ الدولۃ المکیہ۔ ایک ضخیم کتاب، علامہ ضیاء الدین مدنی جو آپ کے خلیفہ تھے، اس کتاب کو لے کر تقریض لکھوانے کے لیے، تقریض ہوتی ہے جب کسی کی رائے جاننی ہو، کتاب کے اوپر تاثرات لینے ہوں، اس کتاب کو لے کے علماء عرب کے پاس گئے اور کہا یہ پڑھیے اور اس پر تقریض لکھ دیجئے، یہ میرے مرشد کامل حضور اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ سامنے والے نے پوچھا کتنے مہینوں میں لکھی ہے؟ کہا مہینوں نہیں، 6 گھنٹے میں لکھی ہے۔ ایک ضخیم کتاب 6 گھنٹے میں لکھی۔ اس نے کہا مانتا ہی نہیں، 6 گھنٹے میں اتنی ضخیم کتاب؟ کہا کہاں بیٹھ کر لکھی؟ کہ صحن کعبہ میں۔ کہا کتنی کتابیں موجود تھی؟ کہ کوئی نہیں۔ کس لائبریری میں بیٹھ کے لکھی؟ کوئی نہیں۔ تنہا بیٹھ کر 6 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ لکھی اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کی محافظت کی۔ علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ سارے علماء نے جب مجھ سے یہ بات کہی تو پھر مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، میں وہاں سے مدینہ طیبہ سے بریلی کا رخ کر لیا۔ بریلی شریف پہنچا، حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی، حضور بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، سب اعتراض کر رہے ہیں، 6 گھنٹے کے اندر اتنی ضخیم کتاب کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیسے لکھی آپ؟ میں سوال نہیں کرتا مگر اب اتنے اعتراض ہوئے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول کی امت پر اعتراض ہونے لگے نا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں صحن کعبہ میں گیا اور بیٹھ کر رونے لگا کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے ہوتے ہوئے، احمد رضا کی موجودگی میں ہوتے ہوئے، اور یہ سب تیرے شہر کے اندر تیرے رسول کی امت پر اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، آقا کریم تشریف لے آئے۔ اچھا ایسے تشریف نہیں لے آئے، آپ فرماتے ہیں میں نے غوث اعظم کا وسیلہ بنایا اور رب سے دعا کی، تو آپ فرماتے ہیں میرے مرشد کامل، مرشد روحانی حضور غوث اعظم تشریف لائے۔ میں نے آپ سے حضور غوث اعظم سے عرض کی آپ تشریف لے آئے ہیں لیکن مجھے ضرورت اور ہے، تو حضور غوث اعظم نے مولا علی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ آئیے بابو مدینۃ العلم، آپ تشریف لائیے، آپ کی ضرورت ہے آج۔ تو مولا کائنات علی مرتضیٰ بھی تشریف لے آئے۔ میں نے کہا ابھی بھی معاملہ پورا نہیں ہوا، ابھی اور ضرورت ہے، تو مولا علی نے رسول اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ آپ بھی تشریف لائیں، آقا کریم بھی تشریف لائے۔ یہ تینوں وہاں موجود تھے، ان کی نگرانی میں نے الدولۃ المکیہ لکھی۔ حضور تاج الشریعت، الدولۃ المکیہ احمد رضا نے اپنے علم کی بنیاد پر نہیں، رسول اعظم کے اشارے پر لکھی ہے۔ میرے آقا بتاتے جاتے تھے، احمد رضا لکھتا جاتا تھا، احمد رضا لکھتا جاتا تھا۔ یہ شان تھی الدولۃ المکیہ کی۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت کی ذات کوئی معمولی سی ذات نہیں۔ اچھا سب سے جو معیاری بات اعلیٰ حضرت کے اندر تھی وہ تھا عشق و محبت، اور آج نعرہ بھی تو وہی ہے نا، نعرہ بھی تو وہی ہے۔ پچھلے جمعہ کا بیان جن لوگوں نے سنا ہے ان کو پتا ہوگا، میں نے ایک بات کہی تھی کہ جب بندہ کسی چیز کے اندر معراج پر پہنچ جاتا ہے تو معاملات بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی انصاف کرے تو اسے عادل کہتے ہیں، لیکن اگر وہ انصاف میں عروج کو پہنچ جائے، معراج کو پہنچ جائے تو پھر اسے عادل نہیں عدل کہہ دیا جاتا ہے، پھر اسے عادل ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پکا دوست اچھی یاری نبھاتا ہو تو اسے صدیق کہتے ہیں، اس میں اور زیادہ پیار آ جائے تو اسے صدیق کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب دوستی اتنی بڑھ جائے کہ پتہ نہ ہو یار نے کہا کیا ہے، معراج سے میرے آقا تشریف لائے، کہا میں پل بھر میں زمین سے اس مکہ المکرمہ سے بیت المقدس گیا ہوں،
اور بیت المقدس سے پھر میں نے سفر طے کیا ہے اور قرب خاص میں رب ذوالجلال سے ملاقات کر کے آیا ہوں، اور آ کر جب لوگوں سے کفار کہیں تو ممکن ہی نہیں۔ ابوبکر صدیق تجارت کی غرض سے باہر گئے ہوئے جب واپس تشریف لائیں تو لوگوں نے کہا کہ ذرا سمجھاؤ کیا بات کہہ رہا ہے، پہلے جواب دو ہمارے سوال کا، کیا کوئی شخص پل بھر میں یہاں سے بیت المقدس جا سکتا ہے؟ کافروں کی سوچ جہاں تک تھی انہوں نے بات وہاں تک کی تھی، انہوں نے کہا بتاؤ کیا کوئی شخص پل بھر میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس جا سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا نہیں، ممکن نہیں۔ کہا تو پھر جاؤ سمجھاؤ اپنے دوست کو، اپنے یار کو سمجھاؤ کہ کون، کہ محمد ابن عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ میں پل بھر میں یہاں سے بیت المقدس ہو کر آیا ہوں، اور بس یہی نہیں، وہ تو اس سے بھی آگے کی کہہ رہے ہیں، مگر ہم تو یہیں کی نہیں مان رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر میرے آقا کا یہ فرمائیں تو ابوبکر صدیق کو قبول ہے، پھر سچی بات ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی۔ کہا ابوبکر تم تو موجود نہیں تھے، کہا رسول اعظم نے جو کہہ دیا وہی سچا، تو پھر وہ صدیق نہیں رہتے، وہ پھر صدیق بن جاتے ہیں، صداقت کے تاجدار بن جاتے ہیں۔ اور یہی شان، جب بندہ سخاوت میں اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے تو پھر سخی نہیں رہتا، سخاوت بن جاتا ہے، اور جب بندہ بہادری کی مثال بن جائے تو پھر شجاع نہیں رہتا، شجاعت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ انصاف کرے تو عدالت بن جائے، بندہ سچی صداقت کی گواہی پیش کرے تو صداقت بن جائے، اور اسی طریقے سے جب سخاوت کی دلیل بن جائے تو اسے سخاوت کہا جاتا ہے، جب شجاعت کی دلیل بن جائے تو اسے شجاعت کہہ دیا جاتا ہے۔ جب بندہ عشق و محبت کے اندر سیراب ہو جائے، عشق و محبت کے دریا میں ڈوب جائے تو پھر اسے عاشق نہیں کہتے، محب نہیں کہتے، بلکہ اسے عشق کہہ دیا جاتا ہے، محبت کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اور کتنا عظیم عشق اعلیٰ حضرت کا۔ آپ دیکھیں، آپ نے بہت مالدار تھے، اعلیٰ حضرت کو رب ذوالجلال نے بڑی دولت عطا فرمائی، مگر آپ نے اس دولت کو کبھی خاطر میں نہیں لے کے آئے، پوری دولت اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، کہا جو آپ جو چاہیں وہ کریں، مجھے دین کے کام کے لیے فارغ رکھیں، دین کے کام کے لیے فارغ رکھیں، میں صرف دین کا کام کروں گا۔ والدہ ماجدہ نے اجازت دے دی۔